لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے زیادہ بدقسمت انسان وہ ہے جو حد درجہ غریب ہو اور خدا پر یقین نہ رکھتا ہو۔ ظاہر کی روشنی تلاش آنکھ کی بینائی سے ہوتی ہے۔ ہر تکلیف ایک پہچان ہے اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ اس دنیا میں انسان نہ کچھ کھوتا ہے نہ پاتا ہے، وہ تو صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ استاد کی بات پر ایسے یقین کرو جیسے ایک معصوم بچہ اپنے ماں باپ کی بات پر یقین کرتا ہے۔ اس بے یقینی کے دور میں یقین کا حاصل ہونا کرامت سے کم نہیں۔ خبردار اپنی بڑائی نہ کرنا، خاکی مخلوق جو پھر خاک میں مل جائے گی، اسے بڑائی کب زیب دیتی ہے جو آج زندہ اور کل مردہ۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بہت سے شہر بنائے تھے اور شہر کے ارد گرد مضبوط دیواریں بنائی تھی؟ جس نے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے رات گزاری وہ افضل ہے۔ زمین کسی کو مقدس نہیں بناتی، انسان کو اس کا عمل پاکیزہ بناتا ہے۔ ہم بوجھ اٹھاتے پھرتے ہیں دوسروں کا، اور پھر کچھ دور جا کر ہم سارے بوجھ اتار پھینکتے ہیں اور خاموشی سے کسی نامعلوم دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے رہو، تمہاری قسمت بدلنا شروع ہو جائے گی۔ دنیا کی نعمت اگر دکھ اور تکلیف کے بغیر ہوتی تو یہ دنیا ایک جنت ہوتی۔ جو بھی بندہ اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری مشکلات آسان فرما دے گا۔ جب عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے، رنج و راحت اللہ کی طرف سے ہے، دولت اور غریبی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمارے پاس تسلیم کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے؟ ایک انسان کو زندگی میں با اعتماد ہونے کے لیے یہ حقیقت ہی کافی ہے کہ اس سے پہلے نہ تو کوئی اس جیسا انسان دنیا میں آیا، نہ اس کے بعد ہی کوئی اس جیسا آئے گا۔ کامیاب تجارت کا ایک خاص اصول ہے اور وہ ہے ایمانداری۔ اگر ایمانداری نہ ہو تو تجارت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کوئی ایسی چیز استعمال نہ کی جائے جس سے انسان کا ذہن نارمل حالت کے علاوہ ہو جائے۔ کشتی ڈوبنے لگے تو اس میں سوار لوگوں کو خود ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ زندگی میں ہمارے نام اور لباس مختلف ہوتے ہیں، امیر غریب، چھوٹا بڑا، استاد شاگرد وغیرہ، لیکن مرنے کے بعد ہم سب کا صرف ایک ہی نام رہ جاتا ہے، یعنی میت۔ بہت سے لمبے ترنگوں کا دل چڑیا کے دل سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے توفیق کو رفیق اور ہدایت کو مشعل راہ بنا لیا ہے۔ آج جو لوگ گھروں میں ہیں وہ کل قبروں میں ہوں گے۔ کوئی کلمہ خیر سناتے جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں، ہمیں نفع ہو جائے گا۔ محبت سے دیکھو تو گلاب میں رنگ ملیں گے، خوشبو ملے گی۔ نفرت سے دیکھو تو خار نگاہوں میں کھٹکیں گے۔ صحت چاہتے ہو تو اتنا کھاؤ کہ آدھی بھوک باقی رہ جائے۔ جو بات تمہاری سمجھ میں نہ آ رہی ہو اس کو اللہ پر چھوڑ دینا بہتر ہے۔ نادان کے لیے خاموشی سے بہتر کوئی ہنر نہیں، اور جو یہ نکتہ جان گیا وہ نادان نہیں رہتا۔ نہ کتابوں سے، وعظوں سے، نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے۔ بچپن میں کی جانے والی نیکی 55 سال تک اپنے اثرات دکھاتی ہے۔ موت نصیحت کا انتہائی مؤثر ذریعہ ہے، لیکن اس سے غفلت بھی بہت زیادہ ہے۔ موت وعظ کے لیے کافی ہے، زمانہ لوگوں میں جدائی پیدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ سمندر کا وہ پانی جو سمندر سے باہر ہو، اسے دریا، جھیل، بادل، آنسو، شبنم کچھ بھی کہہ دو، لیکن پانی کا وہ حصہ جو سمندر میں شامل ہو جائے وہ سمندر ہی کہلائے گا۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو نہار منہ مرغی کے انڈے نیم گرم پانی یا دودھ میں ڈال کر پیا کرو۔ تیرا ہنسنا باوجود اس کے کہ تو نہیں جانتا
کہ اللہ تیرے ساتھ کیا کرے گا، گناہ سے بڑا گناہ ہے، گناہ پر خوش ہونا گناہ سے زیادہ سخت ہے۔ جب تو گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اپنے دائیں بائیں والوں سے تیرا حیا نہ کرنا تیرے کیے ہوئے گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ جس نے اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے باہر قدم رکھا اس نے اپنے آپ ہی خود پر ظلم کیا۔ اگر تم تقوی اور پاک دامنی اختیار کرو گے تو تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا کہ تمہیں پیٹ بھر کر روٹی اور گھی ملنے لگے گا۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے پیش کر، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کا نشان ہے۔ گناہ نہ کر سکنے پر تیرا غمگین ہونا گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ کوئی قوم ایسی نہیں جس میں خیانت پیدا ہو اور مرعوب نہ ہو جائے۔ جان لے کہ جنت میں لے جانے والی صرف دو چیزیں ہیں، اللہ کا ڈر اور خوش اخلاقی۔ نیک باتوں کو جتنا جلدی ہو سکے دوسروں تک پہنچا دو اور مخالفین کی فکر مت کرو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آج جو شخص جتنی محنت کرے گا کل قیامت میں اتنا ہی آرام پائے گا۔ اللہ کے دین کی اعانت کرو، باری تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ مجھے دنیا میں امیدیں وابستہ کرنے والے پر ہنسی آتی ہے جبکہ موت اس کی تلاش میں ہے۔ مجھے اس غافل پر ہنسی آتی ہے جس کی غفلت دور نہیں ہو رہی۔ زندگی سے تقاضا اور گلہ نکال دیا جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ سکون اللہ کی یاد سے انسان کی صحبت سے پیدا ہوتا ہے۔ نفرت اضطراب پیدا کرتی ہے، اضطراب اندیشے پیدا کرتا ہے اور اندیشہ سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ محبت نہ ہو تو سکون نہیں۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ اللہ جب آپ کو نعمت سے نوازے تو اس دنیا میں ہی اس کی قدر کر لی جائے۔ دولت مند بننا چاہتے ہو تو ایک چیز رات کو سوتے وقت تکیے کے نیچے رکھ دیا کرو اور وہ ہے آیت الکرسی۔ عوام میں اس وقت ٹیڑھ پیدا نہیں ہوتی جب تک ان کے پیشوا اور رہنما ان سے سیدھے رہتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی آفت ہوتی ہے اور ہر نعمت کسی ناگہانی مصیبت کی نظر ہو جاتی ہے۔ حرام طریقے سے حاصل ہونے والی تمام پسندیدہ لذتیں ختم ہو جائیں گی، صرف گناہ اور شرمندگی باقی رہ جائے گی۔ بدکار آخر کار برے انجام سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ جس لذت کے بعد آگ ہو بلا اس کا کیا فائدہ؟ اگر آنکھیں روشن ہیں تو ہر دن روز حشر ہے۔ جب علم ان اصاغر سے ابھرنے لگے جو اوپر والوں سے نہیں لیتے خود مسئلے بنا لیتے ہیں تو یہ قوم کے لیے ہلاکت کی راہ ہے۔ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں۔ دنیا پہاڑ کی ہموار چوٹی کی طرح ہے کہ اس سے خالص پانی بہہ جاتا ہے اور گدلا پانی باقی رہ جاتا ہے۔ دو ناپسندیدہ چیزیں کتنی اچھی ہیں، ایک موت اور دوسرا فقر۔ ہماری آنکھوں کے سامنے عجائبات ہیں لیکن ہم دیکھتے نہیں۔ ایک معمولی سی بے عقل بے شعور گائیں کتنا بڑا کرشمہ ہے۔ فطرت کا عجوبہ گھاس سے دودھ بنانے والا حیرت انگیز کارنامہ ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ انکار اقرار کی ایک حالت ہے، اس کا ایک درجہ ہے۔ انکار کو اقرار تک پہنچانا صاحب فراست کا کام ہے۔ اسی طرح کفر کو اسلام تک لانا صاحب ایمان کی خواہش ہونی چاہیے۔ نیکی کا نام لینا بھی نیکی ہے، نیک بات سننا بھی نیکی ہے، نیک مقام دیکھنا بھی نیکی ہے، نیک انسان سے ملنا بھی نیکی ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ بھی نیکی ہے، نیک خیال بھی نیکی ہے، نیک علم بھی نیکی ہے، نیک عمل تو خیر ہے ہی نیکی۔ اگر محنت و توجہ ہو تو گھر بیٹھے ہی اللہ کے قرب کا اعلیٰ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ استاد کی مار والد کی شفقت سے بہتر ہوتی ہے۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ اصل سچائی یہ ہے کہ دل باتیں کرے، یعنی وہ بات کہے جو دل کے اندر ہو۔ دل میں جو ہوتا ہے وہی اصل سچائی ہوتی ہے۔ اہل و عیال کے ساتھ حد سے زیادہ محبت نہ کر،
کہیں ضروری کام میں فطور نہ آ جائے۔ فقیر کا 1 درہم صدقہ بہتر ہے غنی کے لاکھوں درہم صدقہ دینے سے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو تھوڑا سا ٹکڑا ہاتھی دانت کا لے لیں، اس پر یہ آیت اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز 11 بار پڑھ کر پھونک ماریں اور ہاتھی دانت گھر کے صحن میں رکھ دیں، یقین جانو بہت جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ صالح لوگ آگے جا رہے ہیں اور شک والے رہ گئے ہیں، جو نیکی کو نہیں جانتے اور برائی کو نہیں سمجھتے۔ اپنی زبان کو روک کر رکھ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کر۔ جان لے کہ جنت میں لے جانے والی صرف 2 چیزیں ہیں، اللہ کا ڈر اور خوش اخلاقی۔ دلوں کے لیے شوق اور پیش قدمی بھی ہے، اور بیکاری و پیچھے ہٹنا بھی ہے، بس جب وہ شوق اور پیش قدمی کی حالت میں ہو تو انہیں غنیمت سمجھو، اور ان کی بیکاری پیچھے ہٹنے کے وقت انہیں چھوڑ دو۔ جس نے ایک دن میں 7 اجوا کھجوریں کھائیں اس کے پیٹ کا ہر مرض مارا گیا، اور جس نے ہر روز 21 کشمش سرخ کھائیں وہ اپنے جسم میں کوئی ناپسندیدہ شکایت نہ دیکھے گا۔ علماء کی سیاسی کا پلہ شہیدوں کے خون سے زیادہ باری ہوتا ہے۔ جو بلائی عنقریب ہو اسے رغبت سے کاٹے گا، خیر سے خالی وہ ہے جس میں کتاب اللہ کا کچھ حصہ بھی نہ ہو۔